بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیو، گرامی قدر دینی بھائیوں، اس وقت ہم شعبان 1440 کی آخری تاریخوں میں ہیں. گنے چنے چند دن باقی رہ گئے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام خیرات اور برکات کے ساتھ سایہ فگر ہونے والا ہے. یہ مبارک مہینہ کس قدر اہم ہے اور یہ مبارک مہینہ کس قدر فضیلت والا ہے، یہ ایسی باتیں ہیں جو ہم اور آپ بار بار سنتے اور بار بار اس سے متعلق خطب، محاضرات اور دروس ہمارے آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں. اس مبارک مہینے کی فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کو اپنی سب سے عظیم کتاب، اپنے سب سے پیارے نبی پر نازل فرمایا ہے. اس مبارک مہینے کی فضیلت کے لیے اور اہمیت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے روزے کو دین اسلام کا ایک رکن قرار دیا ہے. اس مبارک مہینے کی فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، خواہ وہ صحف ابراہیم ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، کوئی بھی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کتابوں کو اسی مبارک مہینے میں نازل فرمایا ہے. جیسا کہ مسند احمد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اس مبارک مہینے کی فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے قیام اور صیام کو، اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے سال بھر یعنی پچھلے سال کے تمام گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے. اس مبارک مہینے کی فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اس مبارک مہینے کی آمد پر اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام مومن بندوں کے لیے، عبادت گزار بندوں کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے. شیطانوں اور شرکش جنوں کو اللہ تبارک و تعالی جکڑ دیتا ہے. اس مبارک مہینے کی فضیلت کے لیے یہی کیا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس مبارک مہینے کی ہر شب کو ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اے نیکی
سے کم اس مہینے میں رک جا۔ اس مبارک مہینے کی اہمیت اور فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی 1000 مہینے میں انسان جو عمل کر سکتا ہے وہ عمل بلکہ اس سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ قربت کا عمل اس ایک رات میں کر سکتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ بڑا اہم، بڑی برکتوں اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس مبارک مہینے کی فضیلت کے لیے ساتھیوں یہی کیا کم ہے کہ اگر کوئی شخص اس مبارک مہینے کا صحیح استعمال کر لے، نیت کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے اور عمل کی قبولیت کے جو شرائط ہیں ان کے لحاظ سے اگر کوئی آدمی اس مبارک مہینے کی قدر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ مقام دیتا ہے، اسے وہ درجہ دیتا ہے کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والے کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ جیسا کہ صرف ایک اسی بات کی دلیل میں ذکر کر دوں، اس لیے کہ عام طور پر وہ حدیث لوگوں کے سامنے نہیں آتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ سے، حضرت سعد بن ابی وقاص سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طریقے سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طریقے سے متعدد کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے تفصیل کے ساتھ یا اختصار کے ساتھ۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار قدعہ قبیلے کی ایک شاخ بنی کے 2 آدمی آ کر کے مسلمان ہو گئی۔ 2 بھائی آ کر کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ان 2 بھائیوں میں ایک بھائی وہ عبادت کے اندر بڑا چست اور چالاک تھا، دین سیکھنے کے اندر بڑی محنت کرتا تھا، اور دوسرا بھائی بھی لاباس بہ اچھا تھا لیکن اس کے اندر وہ ہمت اور وہ کوشش نہیں تھی جو اس کے پہلے ساتھی کے اندر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بھائیوں کو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے حوالے کر دیا تاکہ ان کے پاس رہ کر کے اولاً ان دور سے آنے والے ان دونوں کے لیے رہائش کا انتظام ہو جائے، اور ثانیاً حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے پاس رہ کر کے وہ دونوں دین کی تعلیم بھی حاصل کر لیں۔ چنانچہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بیان کرتے ہیں، قصہ مختصر یہ کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد ہی ایک فوجی ٹولی بھیجی جس میں وہ دونوں بھائی یا وہ بھائی جو زیادہ محنت کرتا تھا، زیادہ کوشش کرتا تھا، جو افضل تھا، وہ گیا اور شہید ہو گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی یا دوسرا بھائی وہ بچا رہا اور 1 سال تک وہ زندہ رہا۔ اس کے بعد اس کا انتقال اپنے بستر کے اوپر ہوتا ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے انتقال کے بعد، ایک کی شہادت اور ایک کے انتقال کے بعد، ہم نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ اچانک وہ دونوں ساتھی بھی وہاں پر پہنچ آتے ہیں۔ ہم لوگ جنت میں داخلے کی اجازت کے منتظر تھے کہ اچانک جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور اس سے ایک شخص باہر آتا ہے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر کے، جو اپنے بستر کے اوپر مرا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے لے جاتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ہم دونوں کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی شخص باہر آتا ہے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر کے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا جو بھائی، اسے لے جا کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد باہر آتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہی دونوں نکل کر کے آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارے جنت میں جانے کا وقت نہیں آیا ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اتنے میں میری نیند کھل گئی۔ بڑے تعجب کی بات تھی کہ ایک شخص جو بستر کے اوپر انتقال جس کا ہو رہا ہے وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو رہا ہے وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے۔ یہ تعجب کی بات تھی، میں تعجب کر رہا تھا۔ صبح کو اس کا ذکر ہم نے ساتھیوں سے کیا، رہ کر کے آہستہ آہستہ یہ خبر پورے مدینہ میں گونج گئی، پورے مدینہ میں پھیل گئی۔ ہر شخص کی زبان پر یہی تعجب کی بات ہے کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو رہا ہے وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، جو اپنے
پہلے چلا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، یا بعض روایات میں ہے کہ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول پاس گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے طلحہ کیا تم نے خواب دیکھا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو آپ نے ہمیں اور صحابہ کو مخاطب کر فرمایا تعجبون علی ماذا، تم لوگ کس بات پر تعجب کر رہے ہو، کس بات پر تعجب ہے؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ اولاً تو ایک شخص جو عبادت کرنے میں، نیک کام کرنے میں اور علم سیکھنے میں زیادہ اہتمام کرتا تھا وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، اور ایک شخص جو اس سے سست تھا جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ دوسرا ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو رہا ہے وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، اور جو اپنے بستر کے اوپر مر رہا ہے وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ یہ تعجب کی بات تو ہے ہی، اس لیے کہ شہید کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس مقام کو کوئی دوسرا آدمی آسانی سے پہنچ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کیا وہ شخص جو اپنے بستر پر مر رہا ہے سال بھر زیادہ زندہ نہیں رہا؟ ہم لوگوں نے کہا کہ یقیناً وہ سال بھر زندہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا اس شخص نے رمضان کا ایک مہینہ نہیں پایا اور اس کا روزہ نہیں رکھا؟ ہم لوگوں نے کہا کہ یقیناً وہ رمضان کا مہینہ پایا ہے اور اس کا روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا وہ شخص 6000 رکعت بلکہ اتنی رکعت اس سے زائد مسجد کے اندر نہیں ادا کی ہے؟ ہم لوگوں نے کہا کہ یقیناً اس نے ایسا کیا ہے۔ تو یہ تین چیزوں کا اقرار کرا لینے کے بعد ایک تو سال بھر زیادہ اس کو عمر ملی ہے، دوسری سب سے اہم چیز اسے رمضان کا مہینہ ملا ہے، اور تیسرے یہ کہ اس نے 6000 سے زائد فرض رکعت نمازیں مسجد میں جا کر کے پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تعجب کی بات کیا ہے؟ یہی نہیں ہے، ان دونوں کے مقام میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ رہا کرتا ہے۔ ذرا دیکھیے یہ مقام اس شخص کو کیوں مل رہا ہے؟ صرف 3 وجہ سے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے رمضان المبارک کا 1 سال زیادہ مہینہ مل گیا، رمضان کا مہینہ، اور اس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 2 باتوں کا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز آپ کس قدر خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کے اوپر کتنا کرم کیا ہے، اللہ نے آپ پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان تک بھی آپ کو ابھی تک زندہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور امید ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی ہم اور آپ پائیں گے، اور اس مہینے کے اندر ہمیں آپ کو روزہ رکھنے کا بھی انشاءاللہ موقع ملے گا۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور وہ لوگ جو پر سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، ہم بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں ہماری آپ کی پہچان کی، بلکہ تعجب کی بات ہے ساتھیوں، اسی الغات کے اندر چھوٹے شہر میں ابھی رمضان المبارک آنے کے کتنے دن باقی ہیں؟ 10 دن بھی مشکل سے باقی نہیں رہ گئے ہیں، اور کل اور آج 2 جنازے کی نماز پڑھی گئی ہے ساتھ، ایک چھوٹے سے ذرا دیکھیں۔ بلکہ مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا ساتھیوں، ایک واقعہ نہیں بھولتا ہمارے الغات کا۔ آج سے 5-6 سال پہلے رمضان المبارک کی 29ویں تاریخ تھی۔ کون سی تاریخ تھی؟ 29ویں تاریخ تھی۔ ہمارا پاکستانی ایک بھائی الغات سے وہ روڈ جو عبدلیہ اور شخرہ کی طرف جاتا ہے اس کے اوپر شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان کا چاند دکھ گیا تھا، اور اس روڈ پر اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا اور انتقال ہو گیا۔ یعنی ذرا سوچئے کہ اسے رمضان کا ایک دن بھی نہیں مل پایا اور پورے سال وہ زندہ رہا۔ لیکن آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رمضان پر رمضان دیتے چلا جا رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال بھی آپ کو صحت و عافیت سے ابھی تک رکھا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آنے والے دنوں بھی صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور رمضان تک پہنچائے، رمضان کا روزہ رکھنے
کیجئے۔ علی کل حال ساتھیوں، میں رمضان کے فضائل اور اس کی اہمیت کو آپ کے سامنے تفصیل سے نہیں بیان کرنا چاہتا، میں صرف یہ چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے پچھلی تمام باتوں پر ہمارا آپ کا ایمان ہے نا؟ ایمان جو کچھ بیان کیا ہم نے، اشارہ کیا ہم نے رمضان کی فضیلت سے متعلق، ہمارا آپ کا اس پر ایمان ہے، یقین ہے کہ وہ باتیں سچ ہیں۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس مبارک مہینے کا استقبال ہم کیسے کریں؟ ہے نا سوال یہ کہ ہمیں اس مبارک مہینے کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ کیا پریشان ہو کر کے؟ کیا سو کر کے؟ کیا اس مبارک مہینے کو ضائع کر کے؟ کیا اس مبارک مہینے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی تبدیلیاں کر دیتا ہے، ذرا سوچیں۔ پورے سال جنت کے دروازے کھلے، جہنم کے دروازے کھلے، رمضان آتے ہی اللہ جہنم دروازے بند کر دیتا۔ ہوئی تبدیلی کہ نہیں تبدیلی ہوئی؟ پورے سال جنت کے دروازے بند ہیں، رمضان کا مہینہ آتے ہی اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا۔ پورے سال شیطانوں کو آزادی ہے، شرکس جن دوڑ رہے ہیں، کود رہے ہیں، لیکن رمضان کی پہلی تاریخ ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو جکڑ دیا ہے۔ اس قسم کی کتنی تبدیلیاں اس مبارک مہینے میں ہوتی ہیں، تو کیا ہم اپنے اندر بھی کچھ تبدیلی پیدا کرنے کے بارے میں سوچیں گے؟ اللہ نے کیوں تبدیلیاں پیدا کی؟ اسی لیے تو نا کہ ہم آپ بھی سوچیں اور اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ اس مبارک مہینے کا استقبال ہم خوشی سے کریں۔ کس سے کریں؟ آج یہ چند سالوں سے اور آئندہ چند سالوں تک رمضان المبارک کا مہینہ سخت گرمی کے موسم میں آ رہا ہے نا؟ ظاہر بات ہے کام سے فرصت نہیں ہے، خاص طور پر ہمارے وہ بھائی اللہ ان کی مدد کرے جن کا کام دن میں اور محنت کا ہے، جن کا کام دن میں ہے اور مشقت کا ہے، جنہیں روڈ پر رہنا پڑتا ہے، جنہیں دھوپ میں بکریاں چرانی پڑتی ہیں، جنہیں دھوپ میں کھیتوں میں کام کرنا پڑتا ہے، جنہیں دھوپ میں روڈوں پر رہنا پڑتا ہے، ظاہر بات ہے تو مشکل نہ۔ اس لیے ہمارے کتنے بھائی ہیں کہ ان کی نیت میں کیا ہے؟ جی حرکت پیدا ہو گئی، روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں، کیسے روزہ رکھیں گے، کیسے ہم پورا کر پائیں گے؟ ارے بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے کمانا تو پڑتا ہے کہ نہیں کمانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ کھانے کے لیے کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اگر محنت نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ چلو رمضان چلا گیا لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ ان کی یہ نیات ہے نا، ایسے نہیں، بلکہ بہت سے لوگ نعوذ باللہ من ذالک اس مبارک مہینے کی آمد ان کو پسند نہیں، ان کو پسند نہیں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس مبارک مہینے کا استقبال ہم کیسے کریں؟ خوشی سے کریں۔ ہمیں خوشی ہو کہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور خوش کیوں نہ ہو ساتھی، خوش کیوں نہ ہو؟ اس مبارک مہینے میں خوشی کے بڑے اسباب پائے جا رہے ہیں۔ میں ان تمام اسباب کا ذکر نہیں کر سکتا، صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صرف ایک بات ذرا غور کریں گا۔ یہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند بزار میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ اسے صحیح ترغیب و ترہیب میں رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے کی ہر رات کو، اور رات بسا اوقات بول کر کے 24 گھنٹہ جیسے دن مراد ہوتا،
گویا ہر روز ہر مسلمان کی کوئی ایک نہ ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے. کتنی؟ یعنی یہ کم سے کم ہے. 2 دعا بھی قبول کی جا سکتی ہے, 3 بھی قبول کی جا سکتی ہے, 4 5 6 بھی قبول کی جا سکتی ہے. یہ انسان کے دعا کرنے والے کی دعا کی کیفیت کے اوپر. لیکن کم سے کم کتنی؟ ذرا سوچیں 30 دنوں میں آپ کی کتنی دعائیں قبول کی گئی؟ جی یہ معمولی چیز ہے ساتھی. جی معمولی چیز. یہ خوش ہونے کی چیز ہے کہ نہیں خوش؟ اب اس پر بھی اگر کوئی خوش نہ ہو تو, بلکہ میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے ہاں دعا کی قبولیت تو بڑی عظیم چیز ہے. اگر ہم میں سے کسی کا کفیل اور سیٹھ یہ کہہ دے کہ آج رات تم سونا نہیں, تمہیں یہاں پر کھڑے ہو کر کے پہرا دینا, یا جو کام کرتے ہو کام کرنا ہے, تمہیں 500 ریال دیں گے, 400 ریال دیں گے, تو ہمیں سے کوئی سوئے گا اس رات کو؟ جی کوئی سوئے گا؟ کتنا؟ 500. اس کی کوئی اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت آتی ہے؟ 400 کوئی اہمیت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے وعدے میں کوئی کیا کہہ رہا ہے کہ ہر رات کو ہر مومن کی کوئی نہ کوئی دعا ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. یہ معمولی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں لیلۃ القدر رکھی ہے, جس سے ہم کیوں نہ خوش ہوں. وہ رات, بلکہ میں حساب لگانے لگا ساتھیوں کہ آج کل لیلۃ القدر جن دنوں میں آئے گی, ان دنوں میں عنیزہ اور اس کے ارد گرد سحری کب ختم ہوگی؟ کتنے منٹ پر؟ 3:36 پر. یہاں چلیے 38 منٹ رکھ لیجیے. کتنا؟ 38 منٹ. 12 بجنے میں کتنے گھنٹے ہیں باقی؟ ذرا دیکھیں, حساب لگا لیں. جی کتنے باقی ہیں؟ 8.5 گھنٹے باقی ہوں گے. 4 سے لے کر کے 12 تک کتنے گھنٹے ہوں گے؟ 8 گھنٹے ہوں گے نا. 12 بجے دوپہر تک کتنے گھنٹے ہوئے؟ 8 گھنٹے ہی رکھ لیجیے, 9.5 گھنٹے. اور ان دنوں میں روزہ افطار کب کیا جائے گا؟ 6:50 پر تقریباً. کتنا؟ 6:50. اب آپ سوچئے یہ کئی گھنٹے ہوئے؟ 7 گھنٹے ہوئے. کتنے ہوئے؟ 8 7 کتنے گھنٹے ہوئے؟ 15 گھنٹے ہوئے. باقی کتنے رہے؟ 9. جی 9 گھنٹے باقی ہیں. اسی 9 گھنٹے میں آپ کو افطار کرنے, کھانا کھانے کی بھی اجازت ہے, قضائے حاجت کی بھی اجازت ہے. اگر آپ مزدور ہیں ساتھیوں, مزدور ہیں, تو آپ کو نوکری کرنے کی بھی اجازت ہے. ذرا سوچیں. اس کے بعد آپ کے پاس بچے گئے کتنے گھنٹے؟ آپ کچھ نہ کریں, صرف کھانے قضائے حاجت اس میں گزار دیں, تو کم سے کم 8 گھنٹے تو آپ کو ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ جی ملیں گے نا. گویا کہ 1 گھنٹے اگر آپ اللہ تعالیٰ کو 1 گھنٹے اللہ کو یاد کر رہے ہیں, ذرا سوچیں کتنے دنوں اللہ کو, کتنے دن عبادت کرنے کا ثواب مل رہا ہے. 8 گھنٹے میں 83 سال گویا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں. کتنا؟ اس سے زیادہ گویا کہ عبادت کرنے کا. ذرا سوچیں 1 گھنٹہ کس کے برابر ہوا گویا؟ 1 گھنٹہ نہیں, 8 گھنٹے 83 کے برابر ہوا, تو 1 گھنٹے ذرا سوچیں, حساب لگا لیں. اب آپ سوچیں یہ اللہ کی معمولی نعمت آپ کو مل رہی ہے جی, تو اس سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا جسے یہ نعمت ملے اور اس نعمت کے اوپر وہ انسان خوش نہ ہو. ذرا سوچیے آپ ساتھیوں, ہمیں یہ ہمیشہ ذہن میں بات رکھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر خوش ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے. یہ ایمان کی نشانی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو ناپسند کرنا, اس سے آپ کا دل اکتا جائے, اس کی آمد پر آپ کو کوئی خوشی نہ محسوس ہو,
اور نفاق کی نشانی ہے۔ یہ میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر خوش ہونا کیا ہے؟ یہ کس کی نشانی ہے؟ ایمان کی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہہ دیجئے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جو تمہیں مل رہی ہے، فبذلک فلیفرحوا، اس کے اوپر تم خوشیاں مناؤ۔ اچھا، رمضان کا ملنا اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ یہ اتنا بڑا فضل ہے کہ اگر ایک سال انسان روزہ رکھ لے رہا ہے تو اس کا مقام شہید سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ کتنا بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ، سوچنے کی بات ہے۔ تو آپ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور یہ اس چیز سے خیر مما یجمعون، جو جمع کر رہے ہو۔ 500 پر جیسے مثال دیا آپ خوش ہو رہے ہیں، 400 پر خوش ہو رہے ہیں، اس سے بہتر جو ہے کہ آپ رمضان کی آمد پر خوش ہوئیے، رمضان کی عبادتوں پر، رمضان کی رات ملنے پر آپ خوش ہوئیے، یہ اس سے بہتر چیز ہے۔ اور جو شخص ناخوش ہو، اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ کی رحمتوں پر ناخوش ہونا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ منافقوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکام سے خوش نہیں ہوتی۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ أَوْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، اللہ نے ان کا صدقہ اور ان کے خیرات، ان کی زکوٰۃ قبول کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اول وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کی۔ ایک دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز کے لیے آتے ہیں تو ان کے پاؤں بڑے وزنی اور بھاری رہتے ہیں۔ ڈیوٹی کی طرف جانا ہو صبح، دیکھیے کتنے جلدی جلدی سے بھاگ کر کے جایا کرتے ہیں، اور مسجد طرف آنے کے لیے جی ایسا لگتا ہے کہ بکرے کو کھینچ کر کے ذبح کرنے کے لیے جایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، مسجد طرف آنا بھی ہوگا، دیکھیں گے ابھی تو 5 منٹ باقی جماعت کھڑی ہونے، ابھی تو، اور مسجد میں آ بھی گئے، اگر 1 منٹ 2 منٹ باقی ہے جماعت کھڑی ہونے میں تو کیا کریں گے؟ کھڑے ہو کر کے انتظار کریں گے۔ اور جب ٹائم ہو گیا، اگر امام نہیں آ رہا ہے تو جی ارے چلو بھائی پڑھو نہ پڑھو، کتنی دیر تک انتظار کرو گے؟ کتنا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یعنی مسجد کے اندر 2 منٹ بیٹھنا ہمارے اوپر بھاری پڑا، حالانکہ مسجد سے بہتر کوئی مقام ہو سکتا ہے ہمارے آپ کے لیے؟ اللہ کی قسم، مسجد کے اندر بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ دکان پر بیٹھنے والا محروم ہے، دکان پر اگر روزانہ اسے 1 لاکھ بھی فائدہ ہو تو وہ محروم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی مسجد بیٹھنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جلیس المسجد، مسجد میں بیٹھنے والے کو 3 نعمتیں یا 3 نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت ضرور ملنے والی ہے۔ وہ 3 نعمتیں کیا ہیں؟ کیا ہیں 3 نعمت؟ پہلی نعمت یہ ہے کہ کوئی بھلی بات اسے معلوم ہو جائے۔ مسجد میں بیٹھیے، درس ہو رہا ہے، کوئی بھلی بات تو آپ سن لیں گے نہیں سنیں گے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، ساتھیوں وقت نہیں بتاؤں کہ بسا اوقات نماز کے اندر کسی ایک آیت کے سننے کی وجہ سے اللہ نے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ کلمۃ المستفادہ، کوئی ایسا کلمہ سن لے گا، حکمت، کوئی ایسی حکمت کی بات سن لے گا جس سے اس کو بڑا فائدہ ہوگا۔ یا دوسرا کیا ہے؟ او اخ مستفاد، کوئی ایسے بھائی سے ملاقات ہو جائے گی جو اس کو فائدہ دے گا۔ کہاں فائدہ دے گا جی؟ کہاں فائدہ دے گا؟ کہ
پولیس کے یہاں جانا ہو تو وہاں ہمارا سورس لگا دے گا. آج کا سب سے بڑا مسئلہ جوازات کا ہے. ہمارے انڈین پاکستانی مسئلہ کس کا ہے؟ جوازات کا ہے نا، کہ وہاں آپ کے لیے فائدہ دیں گے. یہ فائدہ نہیں ہے. کہاں فائدہ دیں گے؟ آخرت میں فائدہ دیں گے. آپ جس کے بغل بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، جس کے بغل بیٹھے ہوئے، اللہ کی قسم ہو سکتا ہے وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے. آپ اس سے کہیں السلام علیکم، وہ کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ جو اس نے آپ کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کی ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ذرا سوچیں ہم کتنی غفلت میں ہیں ساتھی. اور سب سے بڑا فائدہ جو ہونے والا ہے، صحیح مسند احمد میں کی حضرت ابو سعید خدری کی اس حدیث کے اوپر غور کیجئے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمیوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہو جائے گا. اس لیے کہ ساتھیوں، جنت میں داخل ہونے سے پہلے جہاں تک اس کم علم نے سمجھا ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. کب سفارش کریں گے؟ جب اس سے پہلے ہر انسان کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. تو آپ بیان فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اب انہیں اطمینان ہوگا، تب اپنے ساتھیوں کو اور اپنے دوستوں کو ڈھونڈنا شروع کریں. ارے اللہ معاف کرے، مقصود اسد نہیں پہنچا، ارے عبدالسلام نہیں پہنچے، ارے عبد الماجد نہیں پہنچے. کیوں؟ کیا ہوا؟ دائیں بائیں ڈھونڈیں گے، کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے کسی گناہ کے عوض اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا. پھر کیا کریں گے؟ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی ضد کریں گے، اس دنیا میں کوئی اپنے بھائی کے لیے جتنا ضد کرتا ہے، جتنا بچہ اپنے باپ سے کوئی چیز منوانے کے لیے ضد نہیں کرتا، وہ لوگ اپنے ساتھی کے لیے جا کر کے ضد کریں گے. اور کیا کہیں گے؟ اے اللہ تعالیٰ، تیرا فلاں بندہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا مسجد میں، ذرا دیکھیں. اور اخی مصطفیٰ، کسی ایسے بھائی سے مسجد ملاقات ہوگی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. وہاں ساری دوستیاں، سارے رشتے کٹ جائیں گے. البتہ متقیوں کا جو رشتہ ہے، متقی کے ساتھ آپ نے جوڑا ہے، وہ رشتہ باقی رہے گا. آپ کو کیا معلوم کہ آپ کے بغل میں نماز پڑھنے والا، آپ کے بغل میں بیٹھنے والا کوئی اللہ کا ولی ہے؟ آپ کو کیا معلوم؟ دل کی بات بھید آپ جانتے ہیں؟ نہیں. اللہ کا ولی ہے اور وہ یہاں نہیں، قیامت دن آپ کے کام آئے ہوں. تو آپ نے فرمایا دوسرا فائدہ مسجد بیٹھنے کا آخر مصطفیٰ، اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ اور رحمت منتظرہ، کسی رحمت کا انتظار کرنا. میں ہمیشہ ساتھیوں کہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بخیل سے بخیل انسان ہو، بخیل سے بخیل انسان ہو، آپ اس کے دروازے پر پہنچ جائیں، اس کے گھر چلے جائیں، تو کم سے کم کچھ نہیں تو ایک گلاس پانی تو آپ کو دے گا کہ نہیں دے گا؟ اگر اتنا بخیل ہو کہ چائے بھی نہ پیش کر سکے، جبکہ مشکل سے بخیل ملیں گے. لیکن بخیل سے بخیل ہو، کم سے کم شرما کر کے آپ اس کے دروازے پر ہیں تو ایک گلاس پانی دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہ جائے کہ آپ اللہ اتنا سخی کوئی نہیں ہے، اس کے گھر بیٹھے ہوئے تو آپ کو محروم کر دے گا؟ محروم کر سکتا ہے آپ کو؟ ہم کتنے بدبخت ہیں ساتھیوں، باہر کھڑے رہتے ہیں اللہ کے قسم، اور مسجد جانے کا ہمارا دل نہیں. ہم کتنے محروم ہیں ساتھیوں. تو کہنے کا مطلب ساتھیوں بات یہاں سے نکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. وہ نماز طرف آتے ہیں تو کیسے؟ سست، کاہل. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. ان کے نفقات قبول کیوں نہیں کیے گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے دل کی خوشی سے خرچہ نہیں کیا. اسی لیے اگر کوئی انسان رمضان کے روزے کو ناپسند کرتا ہے، اگر روزہ رکھتا بھی ہے پھر بھی اس کو روزہ قبول نہیں کیا. لیکن ہاں اگر طبیعت کے طور پر اسے ناپسند کرتا ہے لیکن دل سے اور ایمان کے طور پر اسے ناپسند نہیں کرتا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، کل بھی ہم نے مثال دیا تھا اس کی. مثال کے طور پر آپ کی انگلی میں کوئی ایسا زخم ہو گیا
کہ ڈاکٹروں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ انگلی کاٹنی ہے نا، ابھی دور نہ جائیے، ہمارے بڑے محترم اور عزیز شیخ عبد الماجد صاحب ہیں، ہے کہ نہیں؟ ابھی ان کی بچی کا ہوا کہ نہیں؟ یعنی تصور کریں، باپ کا تصور کر لے کہ اس کی بچی کا پیر پھاڑا جا رہا ہے، کبھی قبول کرے گا؟ لیکن اسے چوٹ لگی، اس کے علاج کے لیے پھاڑنے کی جاتی کہ نہیں؟ خوش ہوئے کہ نہیں خوش ہوئے اس کو؟ یعنی طبعی طور پر ناپسند کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں عقلی طور پر اسے تو یہی چیز ہے، اگرچہ ہم طبعی طور پر ناپسند کریں روزے کو، بھاری ہے، لیکن عقلی طور پر شرعی طور پر ہمارا جی کہے کہ کاش کہ ہم کتنا روزہ رکھ لے جائیں۔ تو علی کل حال بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان کی آمد کے اوپر ہمیں کیا ہے؟ خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ مومنوں کے اوپر رمضان سے بہتر کوئی زمانہ نہیں گزرتا ہے، اور منافقوں اور فاجروں کے اوپر رمضان سے برا کوئی زمانہ نہیں گزرتا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بار بار وہ حدیث سنی ہے، حضرت کعب بن عجرہ کی ہے، مالک ابن حویرث کی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی ہے، صحیح ابن حبان میں، مسند احمد میں، مستدرک حاکم میں، متعدد کتب حدیث میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر قدم رکھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آمین۔ حضرت مالک ابن حویرث کی جو حدیث صحیح ابن حبان میں ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آمین، دوسرے پر آپ نے کہا آمین، تیسرے پر کہا آپ نے آمین، اور خطبہ دے کر کے، پتہ نہیں رمضان سے متعلق خطبہ تھا، کس سے متعلق خطبہ تھا، وہ آپ نیچے آئے تو صحابہ نے کہا آج آپ نے ایک عجیب کام کیا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا آپ آمین آمین بولتے رہے۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ پہلی چیز کس کا ذکر کیا کہ ہم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل میرے پاس آئے اور کیا کہا؟ بعود من ادرک رمضان ولم یغفر لہ، وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا جسے رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ ہے بدبختی ہماری کہ اگر رمضان کا مہینہ ہم پا لیں اور ہم اس کی قدر نہ کریں تو اللہ کے ساتھ ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ تو علی کل حال پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں، نہ چاہتے ہوئے بات بڑی لمبی ہو گئی کہ ہم رمضان مبارک کا استقبال کیسے کریں ساتھیوں؟ جی ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا 29 کا چاند نہیں ہوا، اور عید کے لیے کس پر خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا 29 کا چاند ہو گیا۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہ کس بات کی دلیل ہے کہ ہم رمضان سے ہم کو خوشی ہے۔ دوسری چیز میرے عزیزوں، اور یہ سنت عام طور پر آج چھوٹی ہوئی ہے، اس لیے میں اس طرف آپ توجہ دلا رہا ہوں۔ کس طرف توجہ دلا رہا ہوں؟ وہ کیا ہے کہ ہم اور آپ دل کی گہرائی سے ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اولا ہمیں رمضان تک پہنچائے، صحت و عافیت کے ساتھ پہنچائے، اور رمضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا کریں، ہم دعا سے استقبال کریں۔ ہم جس طریقے سے آپ یہاں سے جانے کے بارے میں سوچیں تو آپ کے گھر والے کس خوشی سے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، تمنا کر رہے ہوں کتنا جلدی آ جائے، آرام سے آ جائے۔ وہ یہ چاہیں گے کہ آپ گھر پہنچے تو آپ کا سارا مال لوٹ دیا گیا؟ دعائیں بھی کرتے رہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے باپ کو کہ بیٹے کی آمد سے پہلے اس کے لیے دعا کرتے رہتے۔ کیوں؟ اس لیے اس کی آمد انہیں محبوب ہے۔ تو رمضان کی آمد ہمیں محبوب ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے، اور یہ سنت کا طریقہ ہے ساتھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور دعا ہے، صحابہ کرام کو آپ سکھایا کرتے خصوصی طور پر، اور تاکید فرماتے تھے، اور آپ خود دعا کرتے تھے۔ میں وہ حدیثیں آپ کے سامنے نہیں ذکر کرنا چاہتا۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں۔
اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیری بہترین طریقے سے عبادت، رمضان سے بہتر عبادت اور کیا ہوگی ساتھ؟ رمضان مبارک سے بہتر ذکر اور کن دنوں میں آپ کریں گے؟ رمضان سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ کن دنوں کے لیے آپ ادا کریں گے؟ اس سے بہتر کوئی مہینہ آپ کو ملنے والا ہے؟ اسی لیے امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب طبرانی الدعاء کے اندر کتاب الدعاء میں ایک تابعی ہیں عبدالعزیز ابن رواد، ان سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو پایا ہے، مسلمانوں کو پایا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے کہ رمضان المبارک انہیں مل جائے، اور جب رمضان مبارک آ جاتا تو کہتے تھے اللہم اظل شہر رمضان وحضر، اے اللہ تعالیٰ رمضان کا یہ مہینہ آ چکا ہے، رمضان کا یہ مہینہ پہنچ چکا ہے، فسلم لی وسلم لی منہ وتسلمہ منی متقبلا، اے اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک تک ہمیں صحیح سلامت رکھ، رمضان میں ہمیں صحت و عافیت بخش، اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ۔ کیا معنی ہے رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ؟ کیا معنی ہے کہ میں رمضان میں تیرے لیے دعا کر سکوں، رمضان کے روزے رکھ سکوں، رمضان کا قیام کر سکوں، رمضان میں استغفار کر سکوں، یہ سارے کام میں رمضان میں، اور جو کچھ بھی اس مبارک مہینے میں ہم کرتے ہیں فَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہماری طرف سے قبول کرو۔ بلکہ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں نقل کیا ہے کہ بہت سے سلف تابعین کے بارے میں کہ علماء اور اس وقت کے مسلمان 6 مہینے تک دعا کرتے رہتے تھے اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان تک بخیر و عافیت پہنچا دے، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے دعا کی رمضان میں ہم نے عبادت کی اسے تو قبول کرنا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے استقبال کے طور پر ہمیں رمضان المبارک کے احکام اور مسائل کو بھی سیکھنا چاہیے، اس کے فضائل کو بھی، اس کی اہمیت کو بھی۔ آج بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ بار بار ان کے سامنے وہ بات درس کے اندر بیان کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ مسجد میں تو بیٹھے رہتے ہیں لیکن ان کا دل ہے کہ نہیں؟ ملا صاحب بیچارے بلا وجہ چیخ رہے ہیں، اگر اپنا گلا پھاڑ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور وہ یا تو اپنی دکان پر ہیں یا تو اپنے بچوں کے ساتھ۔ اور آج تک ایک بدعت اور چل چکی ہے، وہ کیا بدعت ہے؟ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے پیچھے کی طرف بیٹھے ہیں، مولوی صاحب چلا رہے ہیں اور اپنے موبائل سے کھیل رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بلکہ بعض لوگ تو ذرا پڑھے لکھے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مولوی نے یہ حدیث بیان کی ہے تو میں دیکھوں یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح، تاکہ اس پر اعتراض کا موقع مل جائے۔ یعنی گویا اللہ کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے، نہیں، مسائل کو سیکھیے۔ آج اللہ کی قسم کسی کو کوئی عذر نہیں۔ موبائل میں آپ کے رمضان کے احکام اور مسائل موجود ہیں کہ موجود نہیں؟ مساجد میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں بتایا جاتا؟ ممبروں سے آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ نہیں رکھا جاتا؟ پھر بھی اگر آپ نہ سنیں اور نہ سیکھیں آپ سے بڑا بدبخت کون ہے؟ اور ہم سے جو عبادات کے اندر کمی ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان اور اخلاص کے ساتھ ان باتوں کو ہم نے سیکھا اور پڑھا نہیں ہے۔ عمل کے لیے ہم نے نہ سنا ہے اور نہ عمل کے لیے پڑھا ہے۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر ہو تو پریشانی ہم کو نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ساتھیوں رمضان کے استقبال سے پہلے ہمیں آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی سنت ہے جو ہمارے اندر سے غائب ہے۔ محاسبہ کا معنی کیا ہے؟ محاسبہ کا معنی ابھی جیسے ہم نے کہا رمضان آیا اور گزر گیا لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہم نے عمرہ کر لیا اور کوئی تبدیلی، بلکہ عمرہ کرنے جاتے بھی ہیں، شیخ صاحب نے پوچھ لے کر کے جایا کرتے ہیں، جیسے یہاں نماز چھوڑتے ہیں وہاں بھی نمازیں ہے، بس ایک نہیں سے گئے رات کو پہنچے 1 بجے عمرہ کیا، ابھی نماز میں کتنا باقی ہے، جا کر کے روم میں سو گئے اور فجر کی نماز ہے، بس ایک نہیں سے۔ کیا فائدہ ایسی عبادت سے؟ محاسبہ کریں اپنا، کس چیز کا محاسبہ؟ ایمان کا۔ مثال کے طور پر
رمضان کی آمد پر آپ کو خوشی نہیں ہے، روزہ رکھنے میں آپ کو لذت نہیں مل رہی ہے، تراویح پڑھنے میں آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے، کیوں؟ آخر دعا کرنے کا آپ کا جی نہیں کہہ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دل بیمار ہے، آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کے دل میں اللہ کے ایمان کے بجائے کہیں نفاق اور کفر تو نہیں پڑ رہا، اس کا محاسبہ کریں آپ۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ جو وقت تھا وہ زیادہ ہو گیا۔ ساتھیوں، کام ضرور ہے، محنت کرنا ہے، مشکل کام ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر بندہ ہمت کر لے تو کہتے ہیں ہمارے یہاں کا ہمت مردہ مدد خدا۔ ساتھیوں، ہم نے یہ اپنے مشاہدے کی بات 1983 میں آیا تو سب سے پہلا رمضان ہمیں یہاں 1984 میں یعنی 1404 میں ملا تھا، 1404 الغاز آیا تو یہ رہا کرتے تھے، یہاں ایک مسجد تھی اور یہاں پر ایک بیکری تھی۔ اس بیکری میں ہمارے زیادہ تر انڈین ہی بلکہ تقریباً وہی لوگ مصری کچھ کام کرتے تھے۔ ہمارے یو پی کے کچھ لوگ تھے مسجد میں، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک یو پی کے مولوی صاحب آئے ہیں تو ان سے ملنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد رمضان آیا تو وہ لوگ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ رمضان کا روزہ کیوں؟ بھٹی کے سامنے کام کرنا پڑتا ہے، صبح فجر سے پہلے اٹھتے تھے تو 7-8 بجے تک، اب تو آٹومیٹک بیکری مشینیں ہو گئی ہیں نا، اس وقت کیا ہے اپنے ہاتھ سے ہے نا، اپنے ہاتھ سے، اور پھر اس کے بعد 2:30-3 بجے پھر لگ جانا پڑتا ہے تو روزہ نہیں رکھتے۔ بات بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس میں سے ایک شخص جو میرے زیادہ قریب ہے وہ سمجھدار ہے، اللہ کی قسم اسے ہم نے سمجھایا، اس نے روزہ رکھنا شروع کیا تو روزہ رکھے گا۔ ہمت کرنے کی ضرورت ہے، بس اللہ نے انسان کے اندر بڑی قوت رکھی ہے، فرق ہے کہ اس کا انسان استعمال کرے۔ تو کہنے کا مطلب رمضان کے استقبال کے لیے ہمیں عزم کرنا ہے، پختہ ارادہ کرنا ہے کہ اس رمضان میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، چاہے جتنی مشکل پیش آئے۔ اگر ہمارے سامنے کام کی رکاوٹ ہے پھر بھی روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے ہمیں، اگر ہمیں امام کے ساتھ تراویح پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم جب ڈیوٹی ختم ہوگی تو اس وقت جا کر کے پڑھیں گے، لیکن چھوڑیں گے۔ اللہ کی قسم اگر آپ کا نیت درست ہے، سچا عزم پایا جا رہا ہے، تو آپ 2 رکعت جو اپنے کمرے میں پڑھیں گے وہ 2 رکعت ان 10 رکعتوں سے بہتر ہوگی جو آپ ہاتھوں پڑھ رہے ہیں۔ کس بات کی؟ صرف عزم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم والوانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے رنگوں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کس کو دیکھتا ہے؟ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، قلوب پہلے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اور اعمال بعد میں، یعنی کس نیت سے، کس ارادے سے، کس جذبے سے آپ نے کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، آپ لوگوں نے وہ حدیث نہیں سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 4 قسم کے لوگوں کو رکھا ہے؟ صرف شروع کے 2 لوگ بتاتا ہوں۔ ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے اور علم دیا ہے، یعنی علم سے مراد کیا ہے کہ اس مال کو کیسے خرچہ کرنا، اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کرنا، وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، مسجدیں بنوا رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، یتیم خانے بنوا رہا ہے، بیواؤں کی جو بھی نیکی کام ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال نہیں دیا ہے، البتہ علم دیا ہے، وہ کہتا ہے کاش کے اگر مجھے مال مل جاتا تو میں بھی فلاں کے طریقے سے خرچ کرتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دونوں کو اللہ برابر مقام دیتا۔ کس وجہ سے ساتھ؟ نیت۔ تو ایسے آپ بھی نیت درست رکھیے، جتنا ہو سکے دعا کرنا، تلاوت کرنا، یہ کرنا آپ سے ہو سکے اس رمضان کے اندر آپ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پر آپ کو اجر
دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس مبارک مہینے کو مبارک بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس مبارک مہینے تک بخیر و عافیت پہنچائے، اس مبارک مہینے کے خیرات اور برکات کو لوٹنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔